السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اللہ والے کا۔ ناظرین، آخر کیوں اس اللہ والے کو اللہ کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا گیا؟ پھر شہنشاہ بغداد نے اس اللہ والے کے ساتھ کیا کر دیا؟ ناظرین، آج کا واقعہ دل تھام کے سنیں، کیونکہ آج کا واقعہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہونے والا ہے۔ شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ تھا، جس کا کبھی پیران پیر دستگیر سے آمنا سامنا نہ ہوا تھا، کیونکہ اس کو خود کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مرتبہ دیا تھا کہ عبادت کے نور سے اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اپنے وقت کے خوبصورت ترین بزرگوں میں سے ایک تھا۔ وہ عابد دن رات اللہ کی عبادت میں گزارتا تھا۔ کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جب اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ کئی سال بزرگ میں جب گزر گئے تو بہت سارے عقیدت مند ہو گئے، بہت سارے چاہنے والے بھی ہو گئے جو اس اللہ والے کے پاس آ کر دعا کرواتے تھے۔ وہ اپنی عبادت کی وجہ سے اور لوگوں کی محبت کی وجہ سے خود کو ولی کامل سمجھنے لگا تھا اور اپنے آپ کو ان بڑے بڑے اولیاء اللہ کے برابر سمجھنے لگا تھا کہ جن سے اللہ پاک نے بہت ہی محبت کی ہے، کیونکہ اسے یہی لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سجدے کی توفیق دی ہے اور جس کو سجدے کی توفیق ملتی ہے وہ اللہ والا ہی ہوتا ہے۔ اس کی اس سخرت کی وجہ سے لوگ اس کے پاس دعائیں کروانے آیا کرتے تھے اور اس کی دعا مستجاب الدعوت بھی ہوا کرتی تھی، یعنی اگر وہ کسی کے لیے دعا کر دیتا تھا تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ لوگ اس کے پاس بھیڑ لگا کر بیٹھے رہتے تھے اور ایک آدمی کی باری بھی کئی دنوں کے بعد آتی تھی، لیکن پھر بھی وہ لوگ آس لگا کر اس کی چوکھٹ سے لگے رہتے تھے کہ یہ اپنے وقت کے بڑے ولی ہیں اور ہمیں ان کے دربار سے خالی ہاتھ نہیں جانا ہے۔ اسی بات کی وجہ سے اس کی گردن اکڑی رہتی تھی اور وہ غرور سے چلتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے کہ وہ اپنی عبادت کر رہا تھا اور اجرے میں اپنی عبادت میں اتنا مگن تھا کہ اس کے دل میں خیال آ گیا کہ اب لگتا ہے میں نے جو عبادت کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے سجدے کیے ہیں، تو اب میں مکمل ہو گیا ہوں۔ اب مجھے عبادت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے آرام کرنا چاہیے اور دنیا کی سیر کرنی چاہیے۔ اب میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اچھے کام کروں یا نہ کروں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، بس یہ سوچنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مقام سے محروم کر دیا۔ اس کی جو عزت تھی، جو سخرت تھی، سب چھین لی گئی اور اس بات کی خبر اسے تب ہوئی جب وہ اپنے حجرے سے باہر آیا اور لوگ جو وہاں پر بھیڑ کی صورت میں بیٹھے ہوتے تھے، ہر ایک انسان اس کے ہاتھ کو چوم کر دعا کرواتا تھا۔ وہی لوگ اسے ہی حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کے دل سے اس عابد کی محبت پھر گئی اور وہ لوگ اسے مردود کہنے لگے۔ اس نے سوچا کہ لوگ مجھ سے نفرت کیوں کر رہے ہیں، جبکہ میں نے تو ان کے ساتھ کوئی برا کام ہی نہیں کیا ہے۔ پھر ایک بوڑھا شخص اس کے پاس آیا جس کا چہرہ بہت ہی چمکتا ہوا تھا اور وہ لباس اس کے مرید میں سے تھا۔ اس نے کہا، خود کو کیا سمجھتے ہو؟ بہت بڑے پیر ہو، بہت بڑے اللہ والے ہو۔ اب ہمارے دل میں تمہاری کوئی بھی عزت نہیں ہے، کیونکہ ہم تمہارے پاس آتے ہی اسی لیے تھے کہ تم بہت عاجز تھے اور ہمیشہ ادب سے ہماری بات سنا کرتے تھے۔ اللہ والے نے کہا، لیکن میں نے تو تمہارے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کیا ہے۔ بوڑھے نے کہا، یہی تو بات ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ برا نہیں کیا ہے، لیکن تم نے سوال اٹھا لیا ہے رب واحد کے سامنے۔ تم کہتے ہو کہ اب مجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو شیطان ہی کہہ سکتا ہے، یہ کوئی ولی کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور تم کون ہو فیصلہ کرنے والے کہ تمہاری عبادت مکمل ہو گئی؟ اب اس بوڑھے نے وہاں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا، چلو بھائیوں، یہاں سے ہم اس انسان سے دعا نہیں کروائیں گے، کیونکہ یہ خالی ہو چکا ہے۔ اب اسے اندازہ ہو گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا گیا ہوں۔ اللہ پاک اب مجھ سے بہت سخت ناراض ہو گیا ہے۔ میں نے گناہ کبیرہ کر دیا ہے۔ ساری عبادت اور ریاضت اور مشقت اور مجاہدت کو
جو کچھ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا سب کچھ برباد ہو گیا، سب خاک میں مل گیا۔ وہ اپنے گھر آیا، اس نے وضو کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور دیر تک روتا رہا، معافیاں مانگتا رہا کہ میرے منہ سے بہت غلط نکل گیا۔ اے خالق، اے مالک، میں نے ایسا کیسے کہہ دیا کہ میں اب بلی کامل ہوں اور مجھے تیری بندگی کی ضرورت نہیں۔ اللہ، مجھے تو تیرے ساتھ کی ہمیشہ ضرورت ہے، لیکن میں نے کیوں منہ سے یہ سب کہہ دیا؟ ہائے، شیطان نے میرا سب کچھ اجاڑ دیا اور میں شیطان کو بھی کیا کہوں؟ میں تو تیری عبادت کرنے والا تھا، میں کیسے اس کے چنگل میں پھنس گیا۔ اے اللہ پاک، مجھے معاف کر دے۔ وہ روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اس کا چہرہ جو بہت ہی خوبصورت تھا، جس میں نور چمکتا تھا اور اس جگہ کے سب سے حسین لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اس کے چہرے پر اب سیاہی پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس کا چہرہ بہت ہی کالا ہو چکا تھا، اس کو خود سے گھن آنے لگی۔ اس نے اپنے حجرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، کیونکہ جو بھی اسے دیکھتا اس کو برا بھلا کہہ کر چلا جاتا۔ اب کوئی بھی اس کے پاس آنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ اکیلا رہ گیا، تنہا رہ گیا۔ سچ میں یہ محبت ہی ہوتی ہے بندے کے دل میں جو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، ورنہ تو ہم کچھ نہیں، ہماری ذات کچھ نہیں، یہ سب اس اوپر والے کا ہے۔ اور اگر انسان کہہ دے کہ اللہ پاک، میں اب نماز نہیں پڑھوں گا، اے اللہ پاک اب میں نیک کام نہیں کروں گا کیونکہ میں نے تیری محبت کا حق ادا کر دیا ہے، تو پھر کیا ہوگا اس کا انجام؟ ناظرین، خیر، اس طرح ہوتے ہوتے کئی مہینے گزر گئے۔ اس کے چہرے کی سیاہی اور کالک بتا رہی تھی کہ اللہ پاک اس سے اب بھی بہت ہی خفا ہے اور اسے کسی صورت معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے آج تک اپنے سوا کسی بلی کامل کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن اب اسے خیال آنے لگا کہ میں کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہوں، لیکن میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جا کر دعا کرواؤں؟ کیونکہ میں تو اپنے ہی غرور اور اپنے ہی گھمنڈ میں جیتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے بس اتفاق کرتے کرتے سوچا کہ مجھے جانا تو چاہیے کسی ایسی جگہ جہاں پر جا کر میں دعا کرواؤں گا تو اللہ پاک مجھے معاف کر دے گا۔ تو اس وقت جو اولیاء کرام تھے ان کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان کی بارگاہ میں جاؤں۔ وہ ہر ایک کے بلی کے بارگاہ میں گیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھکرا دیا ہے اور میں مرتبے سے ہٹا دیا گیا ہوں۔ لوگ اب میری عزت نہیں کرتے، نہ ہی میرے پاس دعا کروانے کے لیے آتے ہیں۔ اور یا اللہ نے اس سے پوچھا، ایسا کیا کیا ہے تم نے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے منصب سے، تمہارے مقام سے ہٹا دیا ہے؟ تم تو عابد تھے، تم تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، پھر ایسا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بس شیطان میرے دماغ میں سوار ہو گیا اور مجھے اپنی عبادت پر غرور آ گیا کہ میرے اتنے عقیدت مند اور چاہنے والے ہیں اور میں تو بس ان کا بہت بڑا مرشد ہوں، وہ میرے مرید ہیں۔ یہ خیال آنے سے ہی اللہ پاک نے مجھے میرے غرور کی سزا دے دی اور میں ٹھکرا دیا گیا، کیونکہ میں سمجھ رہا تھا اب مجھے کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میں مکمل ہو چکا ہوں۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں۔ اور کوئی بھی اس کے لیے دعا کیا کرتا، انہوں نے اپنے علم سے اس کے لیے یہ حساب لگا لیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہے اور ان کی جانے والی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی فہرست سے ہٹ گیا تو بس ہو گیا، جو ہونا تھا اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ وہ ہر اللہ والے کے در پر گیا، اس نے ہر چوکھٹ پر دستک دی، اس نے اپنے زمانے کے 300 اولیاء کاملی سے اپنی ولایت کی واپسی کے لیے دعا کروائی۔ سب نے اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن مراد حاصل نہ ہوئی۔ اولیاء کرام میں سے واج نے اس کا نام جب لوح محفوظ پر بد نصیبوں کی فہرست میں لکھا ہوا دیکھا تو اسے کہا کہ اب تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تم بس استغفار کرو، ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے دعا بھی کی ہے اور دیکھ بھی لیا ہے علم کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت ہی ناراض ہے اور تم سے بہت ہی خفا ہے، اس نے تمہارے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی ہے اور اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس کا چہرہ اور بھی سیاہ ہو گیا اور کالک چھا گئی۔
کبھی تو اس کی شکل سے لوگوں کی نظریں نہیں ہٹتی تھی کہ چہرہ اس طرح چمکتا تھا جیسے ہی سفید رنگت اور نور والا چہرہ کالا ہو گیا کہ اس کے چہرے کی طرف کوئی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس آدمی نے اپنے منہ کو چھپا لیا اور وہ اپنے حجرے میں دن رات بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑاتا معافیاں مانگتا، لیکن کہیں سے بھی کوئی آسرا نہیں مل رہا تھا۔ یہاں چہرے پر سیاہی بڑھتی جا رہی تھی اور چہرے پر پریشانی کا عالم تھا۔ اوپر سے اس کو یہ بھی فکر تھی کہ جب میں مر گیا تو کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گا۔ ایک دن وہ بہت رو رہا تھا، ساری رات اس نے استغفار پڑھی۔ اسی رات اس کے خواب میں ایک بزرگ آئے اور کہا کہ تم نے ہر اللہ والے کے پاس جا کر دعا کر لی، ان کے پاس گئے ہو کیونکہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی نہیں سنی اور وہ بھی تمہاری حالت سے مایوس ہوئے کہ تم نامراد بنا دیے گئے ہو۔ اب ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی اللہ والے ہیں کہ اگر ان کو اللہ نے سن لیا تو بس تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ کیا میں ان کے پاس نہیں گیا؟ تو ان بزرگ نے فرمایا خالق کائنات اللہ رب العزت جن خوش نصیب بندوں کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے ان کی ولایت کبھی زائل نہیں فرماتا، ان کی ولایت کبھی چھینی نہیں جاتی۔ آپ محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جاؤ، پہلے ان کو دیکھنا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز دیکھنا کہ بڑا پیر کون ہوتا ہے، کس طرح اللہ پاک ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ کس طرح ہر عمل کو اللہ سے ڈر کر کرتے ہیں، کبھی کسی بات پر غرور نہیں کرتے، جب دیکھو گے تو پھر دعا کے لیے درخواست کرنا۔ اس نے کہا وہ کہاں ہوتے ہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ وہ بغداد شریف میں ہوتے ہیں، جاؤ ان کے دربار میں جا کر حاضری دے کر آ جانا، طریقے سے ادب سے دعا کرنا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا نہیں ٹالے گا۔ وہ پریشانی کی حالت میں اولیاء کے سلطان ولی کامل محی الدین امام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جہاں پر ایک پرکیف منظر تھا، زندگی بدل دینے والا بیان جاری تھا، سب توجہ سے سن رہے تھے، کسی کی کوئی فکر نہیں تھی، اس نے ابھی تک ایسا بیان نہیں سنا تھا اور نہ ہی دیا تھا۔ وہ بھی تو کبھی لوگوں کو قرآن اور حدیث کی باتیں بتایا کرتا تھا، لیکن آج جب اس نے پہلی بار ادب سے احترام سے ایک اللہ کے ولی کو سنا تو اس پر تو غریہ زاری ہو گئی، یعنی وہ وہیں رونا شروع ہو گیا۔ آپ کے بیان کو سن کر وہ روتا جا رہا تھا کہ میں نے کتنے بڑے منصب، کتنے بڑے مقام کو ٹھکرا دیا، اللہ پاک نے میری عبادت سے خوش ہو کر مجھے اتنی عزت دی ہوئی تھی اور آج میں عزت کے قابل نہیں رہا اور آج میں بھکاری بن گیا ہوں۔ پھر اس نے دیکھا کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے چلنے کا انداز، ان کے بولنے کا انداز، ان کے بیٹھنے کا انداز، وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا واہ سبحان اللہ، ان جیسا ولی تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، نہیں بھائی ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والوں کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ وہ جو اپنی اداؤں پر، اپنی خوبصورتی پر اتراتا تھا، پھرتا تھا، پھر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رنگت دیکھ کر، ان کی خوبصورتی دیکھ کر اس کا تو اب آپ پر دل آ گیا اور وہ آپ کا مرید بن بیٹھا اور سوچ لیا کہ اب میں کہیں اور نہیں جاؤں گا، اسی دربار میں آ کر دعا کرواتا رہوں گا جب تک میری دعا قبول نہیں ہو جاتی، جب تک میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو جاتا۔ جب وہاں سے لوگوں کی بھیڑ ہٹ گئی اور لوگ چلے گئے تو اس کو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے دیا گیا۔ آپ کے پاس آ کر وہ ادب سے بیٹھ گیا اور اپنا سارا قصہ بیان کر دیا کہ حضور انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اپنی عبادت پر میں غرور کر بیٹھا، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا اور میں نے اپنی عبادت پر غرور کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔
سب نے میرے لیے دعا کی ہے۔ ہر ولی کامل کے پاس میں گیا ہوں، لیکن اب آپ کا ہی در ہے اور آپ کا ہی ٹھکانہ ہے کہ جہاں میں دعا کی عرضی لے کر حاضر ہوا ہوں، مجھے نامراد جہنم ہونے سے بچا لیں۔ حضور مجھے بچا لیں، میں ختم ہو رہا ہوں، میں برباد ہو رہا ہوں، میرا تو سب کچھ لٹ گیا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا یوں تڑپ تڑپ کر رونا برداشت نہ ہوا۔ آپ تو ویسے ہی نرم دل تھے، آپ نے تو کبھی کسی کو تکلیف میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، آ جاؤ، اگر تم مردود ہو گئے ہو تو کیا ہوا، میں تمہیں اللہ پاک کے حکم سے مقبول بنوا سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اسے اپنے حجرے میں بیٹھا لیا اور وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوئے اور اپنے انداز میں عبادت کرنے لگے، دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر آپ نے اتنی دعا فرمائی، یا اللہ، اے اللہ پاک، اے خالق اور مالک، اے رب کائنات، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو اس طرح اپنے بندے کو ٹھکراتا نہیں ہے۔ یہ تو کئی سالوں سے تیری عبادت کرتا رہا ہے، اس سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ جس سے تو ناراض ہے؟ لیکن تو تو بہت ہی مہربان ہے، تو تو بڑا ہی رحیم ہے، تو تو بڑا ہی کریم ہے، تو تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، تو تو ہمارے گناہوں کو بخشتا رہتا ہے۔ اے خالق، اے مالک، اسے معاف فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے مقاربت کی تھی اور غیبی آواز آئی کہ اے عبد القادر، اس کے لیے 300 سے زیادہ اولیاء کاملی، بڑے بڑے اولیاء اس کے لیے دعا کر چکے ہیں، ان سب کی دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ اس کا نام لوح محفوظ میں بدبخت لکھا جا چکا ہے، یہ بد نصیب ہے، اب اس کے لیے کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، بے شک تو مردود کیے ہوئے کو مقبول بنانے پر قادر ہے، تم جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اے میرے کریم اللہ، اگر تیرا یہی ارادہ ہے کہ یہ شخص مردود ہی رہے، نامراد رہے، ناکام رہے، تو مجھے اس کے مقبول بنانے کی دعا کرنے کی توفیق ہی کیوں عطا کی؟ پھر تو نے میری دعا کو مستجاب الدعوت کیوں بنا دیا؟ یا اللہ، اس بات پر غرور نہیں ہے مجھے، یا اللہ، تجھے تیری طاقت کا واسطہ، تجھے تیری قدرت کا واسطہ، تیری رحمانیت کا واسطہ، میں جو دعا کر رہا ہوں اسے قبول اور منظور فرما لے، اور یہ بندہ اب کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ تو اس سے ناراض ہو اور اسے بدبخت قرار دے۔ میں نے دیکھا ہے کہ سب اس سے نفرت کرنے لگے ہیں، اے اللہ، تو بہت ہی پیارا ہے، تو کس طرح ایسا چاہ سکتا ہے کہ کوئی تیرے بندے سے نفرت کرے؟ جواب آیا، اس نے کہہ دیا تھا کہ اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس بندے سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے، جو بھی اچھا کام کرتا ہے، وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے کرتا ہے۔ انسان یہ کیسے سوچ لیتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ رب پر احسان نہیں کرتا، وہ خود پر احسان کرتا ہے۔ جان لو کہ خود کو بڑا بنانے والا اور دوسروں کو نیچا دکھانے والا خود بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامراد ہے، کمتر ہے، اسی لیے اس کی ہر عبادت اس کے منہ پر مار دی گئی۔ اور پھر جب یہ بڑے بڑے ولیوں کے پاس گیا، نیک اللہ والوں کے پاس گیا، انہوں نے اس کے لیے دعا کرنا چاہی تو ان کی دعا قبول نہ ہوئی، کیونکہ اس نے تو وہی جملے کہہ دیے تھے جو شیطان کہتا ہے۔ ایک عبادت کرنے والا ایسا جملہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ بس وہ مجھے منصب مل گیا، وہ مقام مل گیا، اب مجھے کوئی بھی اچھا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان آخری سانس تک نیک کام کرتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے، اس کو ہمیشہ اچھا کام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے محبت کا اقرار کرنے والے یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر رہے، بلکہ وہ اپنے آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تو بہت ہی زیادہ اچھے اور پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ ڈر ڈر کر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اے عبد القادر، آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ پاک آپ کی کوئی بات نہیں ٹھکراتا ہے، اور آپ جب دعا کرتے ہیں تو وہ دعا
टाली भी नहीं जाती, क्योंकि यह भी अल्लाह ताला की रहमत का एक बहुत बड़ा समंदर है कि अल्लाह पाक ने आपके दिल में मखलूक की मोहब्बत डाली है। तो जब आपके दिल में अल्लाह के बंदों की मोहब्बत है तो सोचो वह अल्लाह कितना मोहब्बत करने वाला होगा। क्या उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा कोई लगा सकता है? क्या वो तरह तरह से बंदे को बख्शता नहीं है? वो तो बस एहसास दिलाता है कि संभल जाओ, संभल जाओ, आगे जहन्नम की आग है। ऐसी बात ना कहो कि तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाए। तभी आपकी बारगाह में भी इसको भेजा गया। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू थे। आपने फरमाया, ऐ मेरे मौला पाक, मैं जानता हूँ तेरी शान बड़ी निराली है। मुझे भी तो तूने ही दिया है, तू हर किसी को देता है। अल्लाह, अगर तूने मुझे दुआ की ताकत दी है, दुआ करने की तूने कुदरत दी है, तो तुझसे ही दुआ करता हूँ कि बस अब इसे माफ़ फरमा दे। अब यह कोई गुनाह नहीं करेगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ, क्योंकि इसके चेहरे पर मैंने शर्मिंदगी देखी है, नदामत देखी है। बस इसे अपनी बारगाह में तू नेक बंदा बना ले, इसकी तकदीर को बदल दे। तू ही तो कहता है कि दुआ से तकदीर बदल जाती है, तो इसकी तकदीर को बदल कर अच्छा कर दे। आप रहमतुल्लाह अलैह गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे थे। वो आदमी तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को देख रहा था कि सिर्फ एक बार इनसे मिला हूँ और इतनी मोहब्बत से दुआ कर रहे हैं। हाँ, मैंने जान लिया कि अल्लाह पाक ने इनको बलियों का सरदार क्यों बनाया है। यह तो मोहब्बत करने वाले हैं। इन्होंने अगर मेरे लिए अल्लाह ताला से वादा किया है तो मैं भी अब कभी गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं कभी भी ख्याल नहीं लाऊंगा बड़ा होने का, बल्कि मेरी बाकी ज़िंदगी अब यूं ही फ़कीरी में गुजरेगी। मैं तो इनकी चौखट से ही लगा रहूँगा। यह सब वह सोच रहा था। यहाँ हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आंसू बहाकर अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार कर रहे थे कि अल्लाह पाक की बारगाह में जवाब आया, ए अब्दुल कादिर, हमने इसको आपके सुपुर्द माफ़ कर दिया। आप उसको ठुकराते और कहते कि चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करता, तो मेरे यहाँ भी रद्द किया हुआ बन जाता। उसके बाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके चेहरे को धोने का हुक्म दिया, और जब उस शख्स ने अपना चेहरा धोया तो अल्लाह ताला ने अपने करम से उसके चेहरे को नूरानी कर दिया। पहले की तरह चांद की तरह चमकने लगा, सुर्ख और सफ़ेद रंगत हो गई, और अल्लाह पाक ने उसका नाम वक्त से मिटाकर खुश वक्त में लिख दिया। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन ग्रामी, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।